السلام علیکم، میں طبیبہ طاہرہ دبین آپ کو اپنے چینل ہیلتھ از ویلتھ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ آپ نے ایک واقعہ تو سنا ہوگا جو بہت پرانا، اکثر بتایا جاتا ہے، توبۃ النسو، سچی توبہ، جو نسو کی سچی توبہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت کسی زمانے کا ذکر ہے کہ اس میں ایک شخص ہوتا ہے اور اس کے فیچرز جو ہوتے ہیں مطلب خوبصورت ہوتا ہے، فیمیل جیسے ہوتے ہیں، عورت جیسے ہوتے ہیں، تو اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس زمانے میں جیسے حمام وغیرہ ہوتے تھے، آج کل تو مساج سینٹر ہوتے ہیں، اس وقت حمام ہوتے تھے، تو اس میں جیسے خواتین یا بڑے عمر اور افسر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس میں آتی تھیں، تو وہ ان کا مساج وغیرہ کرنا اور یہ سب مطلب وہ ہوتا تھا، جو بھی ان کا ہوتا، فیشیل وغیرہ جو بھی تھا۔ تو کسی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس ملک کی شہزادی جو ہے وہ آتی ہے اس مساج سینٹر میں، اور اس میں یہ مساج کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی جب وہ جانے لگتی ہے تو اس کا سیٹ جو ہے وہ گم جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جتنا بھی حمام کے دروازے سب بند کر دیں اور اس میں جو سب کی تلاشی لی جائے۔ تو اب یہ جو ہے نسو جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے ظاہر تلاشی لی جائے گی تو اس کا راز کھل جائے گا، جب راز کھل جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک مرد ہے اور یہ عورت بن کے اس طرح کے کام کر رہا تھا۔ بہرحال وہ اس وقت توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور کہتا ہے کہ یہ مشکل وقت ٹل جائے تو میں کبھی بھی یہ ناجائز کام نہیں کروں گا۔ تو بہرحال پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے سچے دل سے مانگی ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ہار جو ہے اس شہزادی کو مل جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے مطلب دروازے کھل جاتے اور یہ چلا جاتا ہے وہاں سے چھوڑ کے۔ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ تمیز اتنی لمبی کیوں باندھ رہی ہوں۔ ایسا ہے کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے مساج سینٹر وغیرہ سب بہت کھلے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آج کل بہت زیادہ ایک دوسرا ٹاپک بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، وہ ہے HPV وائرس یا انجیکشن کا، ویکسینیشن کا۔ میرے پاس جب سے یہ ساری صورتحال ہوئی ہے اسکولوں میں، کالجز میں ہوئی ہے، اور تو بہت خواتین، ظاہر میرا تو خواتین کے ساتھ رہتا ہے، تو سب پریشان حال خواتین جن کی بیٹیاں اسکول کالجز میں پڑھ رہی ہیں، تو وہ یہی پریشان تھیں کہ یہ کیا ہے، اور ویکسینیشن کیوں کروا رہے ہیں، یا کیوں کرنی چاہیے، لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، یا کن لوگوں کو لگانی چاہیے، کس عمر میں لگانی چاہیے، کس وجہ سے لگانی چاہیے، یہ کیا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو واقعہ سنایا میں نے آپ کو، شاید ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن فی الحال آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جب میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یقیناً اس کا ریلیشن سمجھ میں آ جائے گا۔ HPV وائرس یا ویکسینیشن کیوں کرنی چاہیے، کیوں لگوانی چاہیے، کس عمر میں کرنی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے، کن لوگوں کو نہیں لگوانی چاہیے، یا یہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ آپ کے رحم کے منہ پر ہوتا ہے، سروکس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم عام آسان الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں، سروکس کے یعنی کہ منہ ہے، جیسے ہمارا یہ منہ ہے اسی طرح رحم کا منہ ہوتا ہے۔ اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، یہ باہر والی سطح پہ ہوتا ہے زیادہ تر، کبھی اندر والی سطح پہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہ کمبائن بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا سبب کیا ہے، پھیلتا کیسے، غور سے سنیے گا۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ ملٹیپل پارٹنر رکھتے ہیں، جو اپنے شریک حیات کے علاوہ بھی پارٹنرز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، یا بائی سیکشل، جیسے میں خواتین کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ایسی ہیں، لیکن بہت سی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے یا ان کا شریک حیات جو ہے بائی سیکشل، یعنی کہ وہ عورت اور مرد دونوں کے ساتھ کمبائن ہے۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، جیسے میں نے مساج سینٹر کا آپ کو بتایا، تو یہ چیزیں وہاں اب ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو بہت زیادہ ملٹیپل پارٹنر رکھنے والے لوگوں، خواتین میں یہ ہوتا ہے۔ پھر یہ اورل بھی ہو سکتا ہے، اینل بھی ہو سکتا ہے، ریکٹل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، جو آپ ہومو سیکشل لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس کے اور کیا کاز ہو سکتے ہیں۔
اس کے جو دوسرے کاز ہو سکتے ہیں، اسموکنگ ہے، HIV انفیکشن ہے، یا آپ کی امیونٹی بہت زیادہ کم ہے، انوائرمنٹل ہوتا ہے، فیملی ہسٹری ہے آپ کی اگر، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اسے تشخیص کیسے کریں گے، یا کون سی اس کی سمٹمس ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ یہ کینسر چونکہ ابتدائی طور پہ بہت سلو ہوتا ہے، اور یہ صرف اس کی سروس کی سطح پہ ہوتا ہے یا سیلس کے اوپر ہی ہوتا ہے، اندر تک نہیں پھیلا ہوتا، تو بہت یعنی کہ 5 سے 7 سال یا بعد اگر 10 سال بھی لیتا ہے اس کو پھیلنے میں، تو اس کی کوئی سمٹمس نہیں ہوتی شروع میں جب تک یہ پھیلتا نہیں ہے۔ جب یہ پھیل جاتا ہے تو پھر اس کی سمٹمس آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انٹرکورس کے دوران بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ڈسچارج جو ہوتا ہے، لیکوریا جو ہوتا ہے وہ بلڈی ڈسچارج ہوتا ہے، آپ کو وہ ریکٹم کے ذریعے یا پھر آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کمر میں درد، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی جو سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے، تھرڈ اسٹیج، جب فورتھ اسٹیج ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ پورے اس میں پھیل جاتا ہے۔ جب پھیل جاتا ہے تو پھر جو آرگن کی طرف وہ جاتا ہے اس سے ریلیٹ کر کے اس کی سمٹمس آ رہی ہوتی ہے۔ کڈنی کی طرف جائے تو کڈنی کے اس کے آ رہے ہوتے ہیں، گردوں کے آ رہے ہوتے ہیں، جگر میں جائے تو جگر کے اس میں سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں۔ ڈائگنوز ہم کیسے کریں گے اس کو؟ پیپ سمیئر کرائیے، فیملی ہسٹری اگر ہے تو اس کو باقاعدہ اسکریننگ کروائیے، باقاعدہ ٹیسٹ کروائیے، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، یہ سارے کروائیے، اور آپ کا CT اسکین وغیرہ یہ سب کچھ ہے، جتنے بھی ہیں یہ سارے ٹیسٹ آپ کو کروانے پڑیں گے، اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ لیکن چونکہ میں نے بتایا پہلی اسٹیج پہ نہیں پتہ چلتا، سیکنڈ اسٹیج پہ، تھرڈ اسٹیج پہ آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں اس کا؟ حفاظتی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ہم محدود رہیں اپنے پارٹنر تک، ملٹیپل پارٹنر نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، 18 سال سے کم عمر بچیوں میں اگر یہ انٹرکورس وہ ہو رہا ہوتا ہے، بار بار ہو رہا ہوتا ہے، یا کم عمری کی شادی ہوتی ہے یا کچھ ایسے، تو اس میں بھی چانسز ہو سکتے ہیں۔ پھر اسقاط عمل کے لیے جو روکنے کے لیے جو دوائیں دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ DES جو پہلے 1953 میں استعمال کی، 1971 تک کے استعمال کی گئے، وہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کنڈوم استعمال کرنا چاہیے، یا پھر ہم جو دوسری حفاظتی تدابیر ہے وہ اختیار کریں۔ صحت کے غذائی اصول کے تحت مطلب اپنی زندگی گزاریں، صاف ستھرا رہیں، اس جگہ کو بھی صاف رکھیں، بہت سے ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے۔ اب ہمارے ادارے اس میں ہربل میں جو ہے، ہربل میں چونکہ بتایا گیا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فرسٹ اسٹیج کے جو ہے اس کا بہت اچھا انجام ہے، جلدی یہ کیور ہو جاتا ہے۔ ابتدائی اسٹیج پہ اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ 90% جو ہے بالکل کیور ہو جاتا ہے یہ، باقی اس میں بھی سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج میں بھی یہ کیور ہو سکتا ہے۔ فورتھ اسٹیج میں کم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ناممکن نہیں ہے، تو ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اب ویکسینیشن کا جہاں تک، جیسے اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے۔ ویکسینیشن کب لگانی چاہیے، کن لوگوں کو لگانی چاہیے، اور کیوں لگانی چاہیے؟ ویکسینیشن جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچیوں میں یہ نہیں ہوتا۔ اگر تو کوئی ایکسیپشنل کیس ہے، جیسے 18 سال سے کم عمر ہے اور وہ ملٹیپل پارٹنر کے ساتھ ہے، تو اس میں تو چانسز ہیں، لیکن عموماً یہ بچیوں کو نہیں ہوتا۔ ظاہر کیسے ہوگا؟ دوسرا، یہ ان خواتین میں ہوتا ہے جو کہنا چاہیے ملٹیپل رکھتی ہیں پارٹنرز، جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ یا جو بائی سیکشل مرد ہیں، جن کا پارٹنر جو ہے بائی سیکشل ہے، ان کی خواتین کو یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تقریباً 34 سے 45 کے درمیان کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا جن کے مرد جو ہے ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور اگر وہ وہاں پہ کوئی انوالو ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، تو وہ پھر HIV یا دوسرے جراثیم لے کے جو واپس آتے ہیں، تو پھر ان کی خواتین کو اس کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ ویکسینیشن آپ کروائیے، لیکن جو شادی شدہ خواتین ہیں یا 40+ ہیں، ان میں یہ چانس ہو سکتا ہے،
ان کے اگر مرد باہر ہیں یا وہ ملٹیپل اس میں رکھتے ہیں پارٹنر تو وہ ضرور خواتین اس میں دھیان دیں, اپنا ٹیسٹ کروائیں. اگر فیملی ہسٹری ہے تو وہ پھر ضرور اپنا اسکریننگ کرواتے رہیں, ٹیسٹ کرواتے رہیں, پیپ سمیئر کرواتے رہیں. علاج تو ہربل میں بھی وہی ہے کہ جیسے ہی مطلب ابتدائی اسٹیج پہ اگر پتہ چلتا ہے تو پھر ہربل میں مصفیات وغیرہ دی جاتی ہیں, وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بعض اوقات اندر دوائیں رکھواتے بھی ہیں ہم لوگ تاکہ وہ جلدی کیور ہو جائے. بیسیکلی میرا یہ بتانے کا اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم ویکسینیشن کیوں لگائیں اور کیوں نہ لگائیں, کس عمر میں لگنی چاہیے, کس عمر میں نہیں لگنی چاہیے. تو بچیوں کو تو بالکل نہیں لگانی چاہیے یہ, کیونکہ ان کا اس میں کوئی وہ کام نہیں ہوتا اگر تو وہ ملٹیپل پارٹنر کے ساتھ شامل نہیں ہیں. یہ تقریباً 35 سے 45 کے اس میں لگانی چاہیے. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ مد احتیاطی نہیں کرتے, نارمل ہیں, نارمل لائف آپ گزار رہے ہیں, اچھی صاف ستھری زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر اس میں بھی اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. امریکہ میں تو ہر سال 14,000 خواتین جو ہے اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ان کا معاشرہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آزاد ہے, اور وہاں تو کوئی خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اب بھی جو ہے خاندان کا, یونٹی کا تصور موجود ہے, اور بہت اچھے صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں. اور آج کل جتنے امراض پھیل رہے ہیں, وائرس پھیل رہے ہیں, وہ سب انہی لوگوں میں زیادہ تر ہیں جو کہ فطرت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں, اسلام سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. ان میں یہ چیزیں بہت تیزی سے ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. تو ہماری اسکول کی بچیاں اللہ کا شکر ہے محفوظ ہیں, تو ان کو فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جو دوسری خواتین ہیں ان کو اس چیز کا ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزارے, تاکہ وہ اس تکلیف دہ عمل سے نہ گزر سکے. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, اور اس میں اگر کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ ضرور مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے لیے جواب دے ہوں گی. اوکے, اللہ